ام المومنین حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 8000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف آپ کا سامان تجارت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بافضیلت خاتون تھی۔ آپ کے والد ماجدہ حولد ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت سال قبل از عام الفیل اور 56 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ آپ نے 56 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ حتیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت حتیجہ بھی ہیں۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت حتیجہ بنت حولد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی، اور انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہیں تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔
اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگسار کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔